الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معزز اور محترم علماء کرام اور شرکاء اجلاس، پردہ نشین ماؤں بہنوں خواتین اسلام، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم سب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی دین کی کچھ باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ تادم حیات دین کو سیکھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا ہم سب کو بنائے. میرے محترم بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، جیسا آپ نے سنا، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنے بھی اتنے فتنے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی پیشن گوئی اپنی زندگی میں کی تھی. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف توجہ کر کے کہا، آپ نے کہا انی اری الفتن تقع خلال بیوتکم. آپ نے کہا اے لوگوں، مجھے دکھ رہا ہے کہ تمہارے آنگنوں میں، تمہارے گھروں میں فتنے اترنے والے ہیں، اور فتنے ایک دو فتنے نہیں، کمواقع القطر، جس طرح بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہیں اس طرح تمہارے گھروں کے اندر فتنے گرنے والے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کی، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں امت کی فتنوں سے دو چار ہے. عقیدے کا فتنہ، اعمال میں فتنہ، جنگ و جدال، شر اور خلافات، اور اسی طرح دین بیزاری اور کفر و الحاد، نہ جانے کیسے کیسے فتنے ہیں جس میں ہم سب دھیرے دھیرے مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلی بات ہے وہ یہ، ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہم سب کو اپنے ایمان کے سلسلے میں فکر کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارا طرز عمل دین کے سلسلے میں کیا ہے، ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا منہج کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، اور دین پر کیسے عمل کرنا ہے، دین کی خدمت کیسے کرنا ہے، دین کو نشر کیسے کرنا ہے. ہر مسلمان کو اپنے دین کے سلسلے میں محاسبہ کرنا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں ہماری زندگی کیسے ہے. ہماری زندگی بس ایسے ہے جیسے کہا جاتا ہے صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، نہ ایمان، نہ عمل، نہ دین کی کوئی فکر، اور اسی طرح زندگی گزرتے جا رہی ہے اور ہم سب اپنے اپنے انجام تک پہنچ رہے ہیں. میرے محترم بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں دی ہے. یہ زندگی بڑی مختصر زندگی ہے، نہ جانے یہ سفر کہاں ختم ہوگا. یہی جماعت حسن جہاں پر میں نے خدمت کی، میرے ساتھ جو لوگ اس جماعت میں موجود تھے ان میں سے ہر آدمی آج باحیات نہیں ہے. کئی لوگ ہیں جو پیچھے چھوٹ گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے. ایک وقت وہ بھی آئے گا اور یقیناً آئے گا کہ یہ شہر تو رہے گا لیکن میں نہیں رہوں گا، یہ شہر رہے گا لیکن آپ نہیں رہیں گے، اور ہم بھی مٹیں گے اور آپ بھی مٹیں گے. سوال یہ ہے کہ مٹنا تو ہر ایک کو ہی ہے اور ہر ایک کو موت کے گھاٹ اتر جانا ہے. سوال یہ ہے کہ دنیا سے رخصت کیسے ہوں گے، کس طرح اللہ سے ملاقات ہم کریں گے، یہ ہم سب کو سوچنا ہے. مرتا تو جانور بھی ہے، پرندے بھی مر جاتے ہیں اور ہمیں بھی مرنا ہے. سوال یہ ہے کہ کس حالت میں ہماری موت آئے گی، اور موت آئے گی تو اللہ سے کیسے ملاقات کریں گے. ہم نے زمین پر کیا کیا ہے، اور اس زمین پر اللہ نے جو ہمیں عمر دی تھی، اس زمین پر اس عمر کو لے کر ہم نے کیا کیا. زمین کو ہم نے فساد سے بھر دیا، گناہوں سے بھر دیا، معصیتوں سے بھر دیا، خلافات سے بھر دیا، اور دنیا سے گئے اس حال میں کہ ہماری موت سے لوگ خوش ہو گئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ مر گیا. جانور خوش ہو گئے کہ اس گنہگار کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی تھی، اس گنہگار کی وجہ سے برکت نہیں ہوتی تھی. ایسی موت نہیں ہونی چاہیے. ہماری موت ایسی ہو کہ ہماری موت راحت کا سبب ہونا چاہیے. دنیا سے جائیں اس طرح جائیں کہ آپ نے اللہ کے دین کی خدمت کی ہو، آپ نے اللہ کے دین کی فکر کی ہو، اولاد کی صحیح تربیت کی ہو، اللہ کے دین کے لیے کوشش کی ہو. آپ کی نیکی کے نشانات آپ کے مرنے کے بعد بھی رہنا چاہیے. آج آپ دیکھتے ہیں آدمی مر گیا، کہتے ہیں فلاں دکان ہے، ان کا دکان ہے، فلاں آدمی تھے جو مر گئے ان کا دکان ہے. کہنے والے کہتے ہیں یہ جو تھیٹر بنائی ہے فلاں آدمی نے بنائی ہے، یہ مال بنایا فلاں آدمی نے بنایا. دنیا سے وہ چلا گیا لیکن وہ نشانی چھوٹ گئی. لیکن مومن دنیا سے جاتا ہے تو کہنے والے پیچھے کہتے ہیں جب تک وہ زندہ تھا لوگوں کو توحید کی طرف بلاتا تھا، سنت کی طرف بلاتا تھا، خیر کی طرف
بلاتا تھا، یہ دیکھو اس نے مسجد تعمیر کی ہے، یہ دیکھو اس نے مدرسہ تعمیر کیا ہے، یہ دیکھو اس نے علماء کی کفالت کی ہے، یہ دیکھو اس نے طلباء پہ خرچ کیا ہے، یہ دیکھو اس نے بیواؤں یتیموں کا خیال کیا ہے۔ مومن کی زندگی ایسے ہوتی ہے۔ ہم سب کو اپنی زندگی کا مراجعہ کرنا چاہیے۔ یہ تیز رفتار دنیا، جس تیزی سے دنیا گزر رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمانے کو سمیٹ دے گا۔ ایک سال ایک مہینے کی تیزی سے گزر رہا ہے، اور ایک مہینہ ایک ہفتے کی تیزی سے گزر رہا ہے، ہفتہ ایک دن کی تیزی سے گزر رہا ہے، اور دن لمحہ بھر میں گزر جاتا ہے۔ اس تیزی کے وقت میں جب ہم سب اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے خاص بات جس کا ہم سب کو خیال کرنا ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ کے دل میں اللہ کے دین کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، سلف کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ سب سے بنیادی سرمایہ ہے۔ عقیدے کے بغیر انسان کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی آدمی ایسا ہے جو پکا نمازی، 5 وقت کا نمازی، تہجد گزار ہے، لیکن صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، ایک صحابی کی بھی گستاخی کرتا ہے، وہ پرلے درجے کا گمراہ بدعتی ہے، اور وہ مرے گا تو جہنم کے حوالے ہوگا۔ شریعت کے نزدیک عمل اصل نہیں ہے۔ آج ہمارے سماج میں یہ بھی چل پڑا ہے، لوگ کیا سمجھتے دینداری کا مطلب یہ پکے نمازی بن گئے، روزے دار بن گئے، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں۔ دینداری شروع ہوتی ہے عقیدے سے۔ آپ کے دل میں کیا عقیدہ ہے، آپ کے دل میں اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کے دل میں کیا خیالات ہیں جو دین کو لے کر چل رہے ہیں، یہ اصل چیز ہے جو سب سے بڑا سرمایہ ہے عقیدہ۔ اسی لیے آپ سب جانتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر رسول سے کہا اعدل یا محمد، کہا محمد انصاف کرو، انصاف کرو اے محمد۔ رسول سے کہتا انصاف کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو مخلوق میں کون انصاف کرے گا؟ میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ لیکن اس نے اعتراض کیا رسول پر، اور جب پیٹ پھیر کر جانے لگا آپ نے کہا یخرج من ضئب هذا الرجل، آپ نے کہا اس آدمی کی نسل سے ایسے لوگ آنے والے ہیں۔ آپ نے کہا تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يبرقون من الدين كما يبرق السهم من الرمية۔ آپ نے کہا اس کی نسل سے ایسے لوگ آنے والے ہیں کہ تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے سامنے کم ہوں گی، یعنی صحابہ سے زیادہ نماز پڑھنے والے لوگ۔ آپ نے کہا تمہارے روزے ان کے روزوں کے سامنے کم ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا اس سب کے باوجود وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو پھاڑ کر نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عقیدے میں گمراہ ہوں گے، عقیدہ فاسد اور غلط عقیدہ ہوگا۔ جب دل کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ نمازوں سے انہیں کوئی فائدہ نہیں۔ اب سوچو صحابہ سے زیادہ نمازی، صحابہ سے زیادہ روزہ رکھنے والے، لیکن آپ نے کہا وہ ایسے دین سے نکل جائیں گے جیسے تیر جانور کے اندر سے باہر نکل جاتا ہے۔ آپ نے ایک روایت میں کہا الخوارج کلاب النار، آپ نے کہا یہ جو خوارج ہیں، آپ نے کہا اس کی نسل سے لوگ آنے والے یہ جہنم کے کتے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا تو کتوں کی شکل میں اللہ ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ کیوں؟ عقیدہ فاسد ہے۔ اور ایسے ہی ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کیا کفار شہید کرنے کے لیے آئے تھے؟ حضرت عثمان کو 2000 سے زیادہ لوگوں نے ان کے گھر کو گھیر کر کے کھانا پانی ان پر بند کر دیا، وہ مسجد کو نہیں جا پاتے تھے، اور ان کی مصلی پر ایک خارجی گمراہ نماز پڑھاتا تھا، انہیں گھر میں قید کر کے جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے انہیں قتل کر دیا۔ قتل کرنے والے کون؟ مسلمان۔ کیوں؟ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، انہیں لگتا ہے کہ یہ رسول کا داماد گمراہ ہے، یہ رسول کا داماد کافر ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے دینداری کو بنیاد بنائے، دیندار سے نکاح کرائے۔ آپ سوچئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کو نکاح میں دے دیا تو سامنے والا کتنا دیندار ہوگا،
کہ امت کے آخری رسول نے 2 بیٹیاں نکاح میں دی، ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تو اور ایک بیٹی سے نکاح کر دیا، اتنے نیک آدمی کو ان کے گھر میں شہید کر دیا، اور شہید کرنے والوں کو لگتا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے گی، کیوں؟ عقیدے میں گمراہ لوگ تھے، ان کی فکر ٹھیک نہیں تھی۔ آپ کیا سوچتے ہیں علماء کے بارے میں؟ آپ کیا سوچتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ سب سے پہلے اس کی فکر کرنا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے؟ مسلمانوں میں معاف کیجئے بعض ایسے ہیں جو حقیقت میں اسلام کو برائے نام مانتے ہیں، حقیقت میں دین اسلام سے انہیں کوئی محبت نہیں ہے، اور بعض ایسے لوگ ہیں جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، انہیں لگتا ہے کفر اسلام یہ دونوں برابر کی چیز ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل و دماغ میں یہ ہے کہ آج مسلمان کامیاب ہو جائیں گے، کیسے؟ سائنس میں ترقی کر کے کامیاب ہو جائیں گے، سائنس میں جیت گئے مسلمان جیت جائیں گے۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام ٹھیک نہیں تھے، حضرت معاویہ ٹھیک نہیں تھے، حضرت عمرو بن شعیب، حضرت عمرو بن عاص ٹھیک نہیں تھے، حضرت مغیرہ ٹھیک نہیں تھے، نہ جانے کیسے کیسے فاسد عقیدے مسلمانوں کے دلوں میں آ گئے۔ میرے محترم بھائیوں، اس عقیدے کے فساد کے ساتھ کوئی بھی آدمی کامیاب ہونے والا نہیں، لہٰذا اللہ سے ڈریے۔ اور یہ عقیدہ فاسد کہاں سے ہوتا ہے؟ بگڑتا کہاں سے ہے؟ عقیدے بگڑنے کی سب سے بڑی وجہ جو آج کے دور میں ہمارے ساتھ ہے اور پاس ہے، یہ ہمارا موبائل فون ہے۔ یہ موبائل فون ہے، اس موبائل فون میں گھنٹے گھنٹے لگ رہے ہیں، اخبارات دیکھ رہے ہیں، نیوز دیکھ رہے ہیں، کافر، فاسق، فاجر جو اسلام کے دشمنوں سے پیسہ لے کر کے اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں، گھنٹے گھنٹے اسے مسلمان دیکھتے ہیں۔ نیوز کے نام پر کتنے گھنٹے روزانہ آپ کے جا رہے ہیں، اور کن لوگوں کو آپ فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، کن چیزوں پر آپ کن کو دیکھتے ہیں، کن لوگوں کو آپ سنتے ہیں؟ کیا چیز ہے جو آپ کے دل میں اتر رہی ہے؟ ہمارا دل حقیقت میں معاف کیجئے ایمان کا مرکز نہیں، کوڑا دان ہے، کچرا پھینکنے کی جگہ ہے۔ دنیا بھر کا کچرا ہمارے دلوں کے اندر ہے، صحابہ کی گستاخیاں، کفار مشرکین کے الزامات، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے، یہی سب ہمارے دل میں سرمایہ ہے۔ اللہ سے کس منہ سے ملاقات کریں گے مسلمان؟ کیسے اللہ سے ملاقات کریں گے؟ اللہ سے ڈریے۔ کنہیں آپ سنتے ہیں؟ کیا چیزیں آپ سنتے ہیں؟ لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں فلاں آدمی نے کہا انہوں نے اس صحابی نے یہ غلطی کر دی تھی، ایسا ہے کہ حدیث میں، ایسا آیا ہے کہ حدیث میں؟ شرم کی بات ہے، آپ نے حق 5 منٹ پہ نہیں سنا، 10 منٹ پہ آپ نے حق نہیں سنا، خطبات جمعہ میں آپ کی حاضری نہیں، پروگراموں میں آپ کی حاضری نہیں، آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں، حدیث پڑھنے کی توفیق نہیں، کسی عالم سے آپ کا ربط نہیں ہے، آپ نے صحیح عالم کا 1 گھنٹہ بیان نہیں سنا، اور روزانہ 10 گھنٹے 5 گھنٹے آپ کسی گمراہ کو سن کر آتے اور کہتے 5 منٹ میں جواب دے دے، سامنے والا عالم کہتے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے، اسے اطمینان بھی نہیں ہو رہا۔ کیسے اطمینان ہوگا آپ کو؟ دن بھر باطل سنتے ہیں، دن بھر گمراہی سنتے ہیں، ہدایت کیسے دل میں اترے گی؟ آپ نے حق کے لیے، حق کی طرف نہ توجہ کی، نہ حق کے لیے وقت نکالا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ سے ڈریے، چونکہ میرا موضوع صحابہ سے متعلق ہے۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ سب سے پہلی بات، صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم سارے کے سارے صحابہ کو، جتنے ہی صحابہ تھے، چاہے وہ سب سے پہلے مسلمان ہو یا آخری مسلمان ہو، رسول کو ایک بار دیکھا ہو پھر کبھی نہ دیکھا ہو، جتنے صحابہ ہیں ان کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، سارے کے سارے صحابہ نیک ہیں، سچے ہیں، اور سارے کے سارے صحابہ عدول ہیں۔ ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں، کسی ایک صحابی سے ہماری کوئی دشمنی، کوئی بغض، کوئی عداوت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عقیدہ قرآن نے ہم کو دیا ہے۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں ہمارے دل میں بغض نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کی ہے، صحابہ کا تزکیہ کیا ہے۔ جن کی تعریف اللہ نے کی ہے، اگر میں اور آپ اس کی تعریف نہ کریں، ہم سے برا کون انسان ہے؟ آپ سوچئے، اگر میں کسی آدمی کو بلا کے کہوں یہ بہت اچھے آدمی ہے، اور آپ میرا احترام کرتے ہوئے کہیں کہ شیخ نے اس کو اچھا کہا تھا، میں بھی اس کو اچھا مان رہا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی تعریف کر رہا ہے، قرآن میں دسیوں آیتیں ہیں جہاں پر صحابہ کی تعریف کی گئی ہے، تزکیہ کیا گیا ہے، ان کی تعریف کی گئی ہے، اور اگر ہم ان سے محبت نہیں کرتے، ان کی تعریف نہیں کرتے، ان کا ذکر خیر نہیں کرتے، تو ہم سے برا کون ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی کی تعریف کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جو ہونے والی ہے وہ جانتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ صحابہ اکرام میں بعد میں جا کر چند مسائل ہوں گے اور ہوئے،
اس کے باوجود اللہ نے ان کی تعریف کی ہے. جب اللہ نے تعریف کی ہے تو پھر ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ ہم بھی صرف ان کی تعریف کرتے ہیں اور ان کا ذکر خیر کرتے ہیں, کسی بھی صحابی کو برا بھلا نہیں کہتے. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے, کسی بھی شخص کو آپ دیکھیں, کسی ایک صحابی کی بھی برائی کرتا ہو, کسی ایک صحابی کے خلاف زبان درازی کرتا ہو, بغیر سوچے سمجھے جان لیجئے کہ وہ بدعتی اور گمراہ ہے, سنت سے خارج ہے. چاہے کہنے والا اپنے آپ کو توحید پرست کہے, کہنے والی کی داڑھی ہو, عالم ہو, نمازی ہو, ایک بھی صحابی کی توہین کرتا ہو وہ سنت سے خارج ہے, بدعتی ہے. اسی لیے امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ فاعلم انه زندیق. کہتے ہیں اگر تم دیکھو کہ کوئی آدمی کسی ایک صحابی کی بھی توہین کر رہا ہے تو جان لو وہ زندیق ہے, بے دین ہے, دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں. امام احمد نے کہا رافضی خبیث, وہ خبیث رافضی ہے جو کسی ایک صحابی کی بھی توہین کرتا ہے. آج آپ بتائیے سلفیوں اور اہل الحدیث کے درمیان بھی یہ رافضیت دھیرے دھیرے سرایت کر گئی کہ کوئی انجینئر کو سن رہا ہے, کوئی ڈاکٹر کو سن رہا ہے, اور نہ جانے کس کس کو کون سن رہا ہے, اور سنتے سنتے صحابہ کا بغض ہمارے دلوں میں, خاص طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صحابی ہیں جو مظلوم صحابی ہیں, ہر دور میں حضرت معاویہ کے گستاخ رہے ہیں, گمراہ لوگ رہے ہیں, اور ان کے خلاف بہت کچھ ڈھونڈا جاتا ہے, تلاش کیا جاتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رسول کے صحابی ہیں, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سب سے بہترین بادشاہ ہیں جو اسلامی حکومتوں میں سب سے اول اور سب سے بہترین بادشاہ ہیں. ان سے بہتر کوئی بادشاہ اس زمین پر آیا نہیں ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارا یہ اعتقاد ہے. تو پہلی بات ہے میرے بھائیوں صحابہ کے بارے میں وہ یہ کہ ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کا ذکر خیر کرتے ہیں. اور دوسری بات صحابہ کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ کہ صحابہ اکرام کا تذکرہ جب بھی ہوگا بھلائی کے ساتھ ہوگا. صحابہ کا تذکرہ جب بھی ہوگا بھلائی کے ساتھ ہوگا, کبھی برائی سے ان کا تذکرہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو نشانی قرار دی ہے, مومن کون ہوتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں سب سے پہلے اللہ نے مہاجرین کا ذکر کیا, اور اس کے بعد انصار کا ذکر کیا, اور پھر تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سارے مومنوں کا ذکر کیا جو قیامت تک آنے والے. اللہ تعالیٰ نے کہا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حشر میں سب سے پہلے مہاجرین کا ذکر کرتا ہے, پھر انصار کا ذکر کرتا ہے, اور اس کے بعد کہتا ہے مومن کون ہوتے ہیں. پورے اس مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے. پورے مسلمان صرف 3 قسموں میں. نمبر 1 مہاجرین جو مکہ کے صحابہ ہیں, نمبر 2 انصار مدینہ کے صحابہ ہیں, نمبر 3 جو ان کے لیے دعا کرتے ہیں, جو ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. 3 ہی قسم کے مومن ہیں, کیونکہ اللہ نے انصار مہاجر کا ذکر کرنے کے بعد کہا جو ان کے بعد آئے ہیں, جو مومن ہیں, وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا, اے اللہ ہمیں معاف فرما, ولی اخواننا, اور ہمارے بھائیوں کو بھی معاف فرما جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے. اے اللہ ہمارے دلوں میں کوئی کینہ کپٹ نہ پیدا فرما, ہمارے دلوں کو پاک رکھنا. سارے ایمان والوں کے بارے میں جو دنیا سے چلے گئے, قرآن مجید نے سارے مومنوں کے صرف 3 قسمیں کیے. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کے صحابہ کی گستاخی کرنے لگا, فلاں صحابی نے ایسا کیا, ایسا کیا, ایسا کیا. امام مالک رحمہ اللہ نے اسے 3 سوالات کیے. سب سے پہلے پوچھا کیا تم مہاجر میں سے ہو, مہاجر ہو؟ اس نے کہا نہیں میں تو مہاجر نہیں, صحابی نہیں ہوں. کہا کیا تم انصاری ہو؟ کہا کہ نہیں میں انصاری بھی نہیں ہوں. امام مالک نے کہا نہ تم مہاجر ہو نہ انصاری ہو. پھر تیسری قسم ہے مومنوں کی جو صحابہ کے لیے دعا کرتے, تم دعا کرنے والے نہیں ہو, اس کا مطلب تم مومن بھی نہیں ہو. آسان طریقہ ہے. قرآن مجید سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول اور ضابطہ دیا ہے, یا تو مومن مسلمان مہاجر ہوگا یا انصار ہوگا, یا پھر ان کے بعد جو بھی آنے والے ان کا ہمیشہ ذکر خیر کریں گے. اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا, آپ نے کہا جب بھی میرے صحابہ کا تذکرہ آئے اپنی زبانوں کو روک لو اور سوچ سمجھ کر کے بولو. صحابہ کا تذکرہ کرو تو ہمیشہ خیر کے ساتھ کرو, بھلائی کے ساتھ کرو. یہ ہمارا عقیدہ ہے صحابہ کے بارے میں. اور چوتھی بات ہے وہ یہ, صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ
یہ ہے صحابہ کے درمیان بھی اختلاف ہوا ہے، صحابہ اکرام کے درمیان بھی مسائل ہوئے ہیں، اور صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ سارے صحابہ معصوم ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ سے غلطیاں ہی نہیں ہوئی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ معصوم نہیں ہیں، لیکن صحابہ اکرام کی جو قربانیاں ہیں، جو دین کے لیے کوشش ہے، جو کچھ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے کیا ہے، یہ ایسی نیکیاں ہیں جن کی وجہ سے کوئی مسلمان ان کے بارے میں زبان درازی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، ان کے اعمال اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے، کیونکہ اتنی بھاری نیکی ہے وہ کہ اس نیکی کے بعد ہماری حیثیت نہیں کہ ان کے بارے میں ہم بات کر سکیں۔ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے درمیان کسی بات پر بحث ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جلدی میں کچھ کہہ دیا ان کو، حضرت عمر ناراض ہو کر کے چلے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے گئے، گھر تک گئے، لیکن حضرت عمر نے دروازہ بند کر دیا، دروازہ بند کر دیا۔ حضرت ابو بکر معافی مانگنا چاہتے تھے، حضرت عمر نے دروازہ بند کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو کر کے رسول کے پاس آئے علیہ السلام۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، حضرت ابو بکر پریشان ہو کر کے آئے، اللہ کے نبی نے کہا کوئی بات ہے جس کی وجہ سے ابو بکر پریشان ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی میری اور عمر کے درمیان کوئی بحث ہو گئی، جلدی میں نے کچھ کہہ دیا عمر کو اور پھر معافی مانگنے کے لیے گھر گیا، عمر نے مجھے معاف نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ حضرت عمر نے ان کو معاف نہیں کیا تو اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ انہیں دعا دی۔ آپ نے کہا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے انہیں دعا دی۔ اسی دیر میں حضرت عمر بھی آ گئے رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کو بھی افسوس ہوا کہ شاید مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا، وہ بھی حضرت ابو بکر کے گھر گئے، دیکھا کہ گھر میں وہ نہیں ہے، انہیں معلوم پڑ گیا گھر میں نہیں ہے تو رسول کے پاس ہوں گے، سیدھے رسول کے پاس آئے، اور جیسے ہی رسول کے پاس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو دیکھا، اللہ کے نبی کا چہرہ لال ہو گیا، یعنی اللہ کے نبی ناراض ہو گئے۔ ابو بکر عمر کے درمیان جب بحث ہوئی اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر ناراض ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہچان گئے کہ اللہ کے نبی کہیں غصہ ہو گئے ہوں تو عمر کو کچھ کہہ نہ دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نیچے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے کہا اللہ کے نبی میری غلطی تھی، بحث میں نے جلدی کی تھی، میں نے کچھ غلط بول دیا تھا، اللہ کے نبی عمر کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی بات کو نہیں سنا، آپ نے اس وقت سارے صحابہ سے کہا، آپ نے کہا ایھا الناس، اے لوگوں، جب اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا تم نے انکار کیا اور ابو بکر نے میری تصدیق کی، مجھ پر ایمان لائے۔ آپ نے کہا تم نے انکار کیا، ابو بکر نے میری تصدیق کی، کیا تم میرے ساتھی کو چھوڑو گے نہیں؟ یعنی آپ نے کہا میرے ساتھی کو کوئی پریشان نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ کہا کہ کوئی میرے ساتھی کو پریشان نہ کرے۔ آپ غور کیجئے، حضرت ابو بکر مان رہے کہ میری غلطی ہے، لیکن رسول نے ان کی غلطی کو دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے یہ کہا کہ جب لوگوں نے انکار کیا تب ابو بکر نے ایمان کو قبول کیا ہے۔ ایسی نیکی ہے ابو بکر کی کہ زندگی بھر ان کا احترام ہونا چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے اس کے بعد جب تک حضرت ابو بکر زندہ تھے کسی بھی صحابی نے کبھی ان کو تکلیف نہیں دی، کبھی تکلیف نہیں دی۔ جب رسول نے ان کی شان کو بتایا کہ یہ پہلے ایمان لانے والے لوگ ہیں، یعنی جو پہلے ایمان لائے ہیں ان کی غلطیوں پہ بات کرنا ہماری وہ حیثیت نہیں ہے۔ آپ سوچئے کفار کے درمیان رہنے والے صبح شام گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ کس منہ سے حضرت معاویہ اور حضرت علی پر بات کرتے ہیں؟ شرم آنا چاہیے۔ آپ اپنے ماں باپ کے جھگڑے میں بھی نہیں بولتے، دادا دادی کے جھگڑے میں نہیں بولتے، لیکن اتنی بے شرمی کے ساتھ اتنے بڑے بڑے صحابہ پر آدمی گفتگو کرتا ہے، یہ انتہائی بری اور افسوسناک بات ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وہ سبق تک لے جانے والے لوگ ہیں، ان کے پیچھے ہمیں چلنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا صحابہ اکرام کے بارے میں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب ہونے والا گروہ کون سا ہے؟ آپ نے کہا ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر آج میں زندہ ہوں میرے صحابہ ہیں۔ جو گروہ اس راستے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ صحابہ تو ہمیں اقتدا کرنی ہے ان کی۔ افسوس کی بات ہے عقیدے کی اس کمزور دہلیز پر آج ہم کھڑے ہیں، ان کی اقتدا کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی زندگی پڑھنا تو دور کی بات ہے، آج لوگ انہیں گالیاں دے رہے ہیں۔
آج انہیں لوگ گالیاں دے رہے ہیں، اور یہ نئی بات نہیں ہے، قدیم زمانے سے بھی گمراہ لوگوں نے ایسے ہی کیا۔ کیوں ایسا؟ صحابہ کے بارے میں لوگ کیوں غلطیوں کو تلاش کرتے ہیں، کیوں غلطیاں تلاش کرتے ہیں؟ اس کا جواب بعض سلف نے دیا، کہا انہوں نے دشمنان اسلام نے دیکھا کہ قرآن کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن کا ہر حرف محفوظ ہے، حدیثوں کا بھی انکار نہیں کر سکتے، ہر حرف محفوظ ہے، یہ دین سچا اور پکا دین ہے، اب دین میں کچھ ہم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ایک کام کرو، چونکہ دین کو نقل کرنے والے صحابہ ہیں، جب یہی ڈکلیئر کر دو کہ یہ گھٹیا لوگ تھے تو دین خود بخود ختم ہو جائے گا۔ صحابہ کے اوپر انگلیاں اٹھانے کا مقصود یہ تھا کہ دین میں شک پیدا ہو جائے کہ جو نقل کرنے والا آدمی ہے وہ خود ٹھیک نہیں ہے تو جو اس نے نقل کیا وہ کیسے سچ ہوگا۔ اسی لیے علماء نے کہا جو صحابہ کو برا کہتا ہے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاہل کہا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تعریف کی ان کی، اور آپ غلطیاں بعد میں نکال رہے، تو آپ اللہ کو کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تو نے ان کی تعریف کر دی جو بعد میں جا کے برے ہو گئے تھے۔ اللہ کے اوپر جہل کا الزام ہے یہ، اور کہا جو صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں اس رسول کی صحبت اور اخلاق پر انگلی اٹھاتے، جیسے امام مالک نے کہا جان بوجھ کر کے لوگوں نے صحابہ کی گستاخی کی تاکہ لوگ کہیں کہ ایک برا آدمی تھا، اس کے دوست بھی برے ہوتے تھے، اس کے دوست بھی برے ہوتے تھے۔ اسی لیے علماء نے کہا جو روافض ہیں یہود اور نصارہ سے بدتر ہیں، یہود و نصارہ سے بدتر ہیں، کیونکہ یہودیوں سے پوچھا جائے سب سے اچھے لوگ ہیں تمہارے مذہب میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں، وہ کہیں گے کہ موسیٰ کے دوست ساتھی سب سے اچھے لوگ ہیں۔ عیسائی سے پوچھو تمہارے دھرم میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں، وہ کہے گا کہ عیسیٰ کے جو ساتھی تھے حواری تھے وہ سب سے اچھے لوگ ہیں۔ رافضی سے پوچھو سب سے اچھے لوگ کون ہیں، وہ کہے گا سب سے برے لوگ نبی کے دوست ہیں۔ اب سوچیے کہ وہ تو یہود و نصارہ سے بری بات ہے، یہود و نصارہ سے گھٹیا بات ہے، اور آج ہمارے اندر دھیرے دھیرے یہ سرایت کر رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اس کے بارے میں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ مشہور حدیث ہے، آپ نے کہا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اور ہر شخص کو، ہر مسلمان کو یہ حدیث یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ حدیث اصول عقیدہ میں سے ہے، عقیدے کی بنیاد اس حدیث پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام لا تسبوا اصحابی، آپ نے کہا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، وہ ان کی ایک مد کو، آدھے مد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک مد کہتے 2 ہتھیلی بھر کر کے اناج جو انہوں نے اللہ کے راستے میں دیا، آدھا مد، ایک مٹھی بھر کر کے اناج جو انہوں نے اللہ کے راستے میں دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، علماء کہتے ہیں ناممکن ہے، یہ قیامت تک کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ کسی انسان کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو۔ مان لو، فرض کر لو اتنا نیک آدمی کبھی زمانے میں پیدا ہو گیا، قیامت تک کوئی آدمی ایسا پیدا ہو گیا اتنا مالدار ہو، احد پہاڑ کے برابر سونے کا مالک ہو، اور پورا سونا اللہ کے راستے میں دے دے، تب بھی صحابی کے ایک مٹھی اناج کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں۔ اب سوچئے اتنا نیک آدمی بعد کے زمانے میں پیدا ہو، اس کی حیثیت صحابہ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، پھر کس طرح سے صحابہ کے بارے میں بے دردی سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اسے سن رہے ہیں؟ یہ عقیدے کے سلسلے میں کمزوری کی علامت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ وہ صحابہ ہیں جن صحابہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے وہ قربانیاں پیش کی ہیں جس قربانی کو قیامت تک کوئی نہیں پیش کر سکتا، کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ میں کوئی ہے جن کے ہاتھ کٹے ہیں، بازو کٹا ہے، جسم پر نشانات ہیں، تلوار کے نشانات ہیں، جو شہید ہو گئے میدانوں میں، جن کے بیویوں کو شہید کیا گیا، اولاد کو شہید کیا گیا، جن کا مال چھین لیا گیا، ان کے بچوں کو چھین لیا گیا۔ آج آپ بتائیے کون ایسا مسلمان ہے اللہ کے نام پر ایک قطرہ بھی اس کے جسم سے نکلا ہو، ایک قطرہ بھی اللہ کے جسم سے نکلا ہو؟ بڑی بڑی باتیں آج ہماری ہیں دین کے نام پر، بتاؤ کون مسلمان ہے آج ہمارے درمیان ایک قطرہ بھی اللہ کے لیے نکلا ہو؟ اس کا جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی اللہ کے لیے، ان کے بارے میں ہمارا کیا اعتقاد ہے، کیا ہمارا نظریہ ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو مشہور گمراہ شخص ہے،
وہ کہتا ہے کہ معاویہ کی کوئی فضیلت نہیں، جبکہ یہ فضیلتیں ثابت ہیں۔ ان کی سنن ترمذی کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہیں دعا دی۔ آپ نے کہا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، آپ نے کہا اللہ معاویہ کو ہدایت عطا فرما، ہدایت یافتہ فرما، اے اللہ معاویہ کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، واہدی بہ، اللہ اسے مجھے انہیں بھی ہدایت دے، ان کے ذریعے دوسروں کو بھی ہدایت دے۔ یہ رسول کی حدیث ہے۔ وہ ظالم گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حدیث، ہاں بعض علماء نے حدیث کو صحیح کہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی یہ دعا قبول ہی نہیں کی اللہ نے۔ بغض کا کیا عالم ہے، اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کیوں صحابی کا دفاع کر رہے ہو؟ صحابی کا دفاع اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ قرآن نے ہمیں کہا ہے، رسول کی دعا کے بارے میں کہتا ہے اگرچہ کہ رسول نے دعا کی ہے اللہ معاویہ کو ہدایت دے، لیکن ان کی زندگی سے لگتا نہیں کہ وہ دعا قبول ہوگی نبی کی۔ یہ حالت ہے ایسے لوگوں کی، ایسے ظالموں کی۔ لہٰذا میرے محترم بھائیو، صحابہ کے بارے میں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات ہے وہ یہ جو اس موضوع سے متعلق ہے، وہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایمان، عقیدہ، عمل صحابہ کے طریقے پر جو ہوگا وہی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ ہم اہل حدیثوں کے بارے میں مشہور ہے قرآن حدیث، یہی دو ہمارے اصول ہیں۔ یہ لوگوں میں مشہور ہے، سچی بات ہے جو مشہور ہے، لیکن ایک بات ہے جو مشہور نہیں ہے، ہم قرآن حدیث کو ایسے ہی نہیں لے لیتے ہیں، ایسے ہی نہیں پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کو جیسے صحابہ نے سمجھا، جیسے صحابہ نے مانا، جیسے عمل کیا، ویسے ہم قرآن حدیث کو لیتے ہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ قرآن پڑھے گئے، قرآن میں آ گیا ہے اب ایسا کر لو، حدیث میں آ گیا ایسا کر لو، نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں قرآن حدیث کو صحابہ کے طریقے پر سمجھنا ہے، جیسے صحابہ نے سمجھا ویسے قرآن حدیث کو سمجھنا ہے۔ آپ کا عقیدہ ہے، آپ عقیدہ قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، حدیث سے ثابت کر رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری آپ کو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ جو باتیں آپ نے اس میں سے بتائی ہیں وہی بات صحابہ بھی مانتے تھے۔ اگر کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا طریقہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، وہ ہدایت یافتہ نہیں۔ ہدایت کیسے ملتی ہے؟ کتاب کو، قرآن کو اور سنت کو لازم پکڑو، لیکن صحابہ کے طریقے پر، جیسے صحابہ کا نہج ہے اور منہج ہے۔ ایک چھوٹی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں خوارج کی جانب سے کچھ مسائل پیدا ہوئے، ان کے فتنے کی وجہ سے آپس میں جنگی ماحول ہوا، اختلافات ہوئے۔ ابھی جو اختلافات ہیں، ان اختلافات کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اس پہ گفتگو نہیں کرتے، سارے صحابہ کو ہم نیک اور سچا سمجھتے ہیں اور ان کی اقتداء اور پیروی کرتے ہیں۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ ان سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، فلاں ہوئی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کو دیکھیے جو اس زمانے میں موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو جنگ ہوئی ہے، اس وقت کتنے صحابہ موجود تھے؟ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب صحابہ اکرام کے زمانے میں جنگ ہوئی اس وقت 10,000 صحابہ موجود تھے، 10,000 صحابہ موجود تھے، لیکن جو جنگ ہوئی تھی حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو کروائی گئی تھی، اس جنگ میں 30 صحابہ بھی موجود نہیں تھے، 30 صحابہ بھی موجود نہیں تھے۔ پورے صحابہ ایک طرف ہو گئے تھے، جو کسی کی طرف نہیں گئے، نہ ان کی طرف گئے نہ ان کی طرف گئے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا معاویہ کی ملت پر ہیں کہ علی کی ملت پر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے رسول کی ملت پر ہوں، علیہ الصلوۃ والسلام، میں رسول کی ملت پر ہوں۔ صحابہ کی میجارٹی نے کنارہ کر لیا اس اختلاف سے، کوئی ان میں نہیں داخل ہوا، اور جو داخل ہوئے وہ اچھی نیت سے داخل ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں باقی صحابہ کا کیا عقیدہ تھا؟ اس لیے کہ وہ صحابہ موجود تھے، وہ حضرت معاویہ کو کیا مانتے تھے، حضرت معاویہ کا کیا احترام کرتے تھے، کیا عزت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ آل بیت میں سے ہیں، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب انہیں پتا چلا، کسی نے کہا حضرت معاویہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں، 1 رکعت وتر حضرت معاویہ پڑھتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا بالکل صحیح کام وہ کرتے ہیں کیونکہ وہ فقیہ ہیں، دین کا گہرا علم ان کے پاس ہے۔ یہ تعریف کرنے والا شخص کون ہے؟ جو آل بیت میں سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، وہ تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ فقیہ انسان ہے، دین کی سمجھ ہے ان کے پاس۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں کا عجیب معاملہ ہے، اللہ نے صحابہ کے استغفار کرنے کا حکم دیا، یہ انہیں گالیاں نکال رہے ہیں۔ اور ایک بات جو بعض سلف نے ذکر کی جو بڑی اچھی بات ہے، کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لوگ گالیاں دیتے ہیں صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، کسی نے بعض سلف سے پوچھا آخر ایسا کیوں ہوتا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا شاید اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان صحابہ کی نیکیاں قیامت تک جاری رہیں، قیامت تک نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے، کیونکہ حدیث کے مطابق جو جس کی غیبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اس سے اپنی نیکی دینی پڑے گی۔
اپنی نیکی تقسیم کرنی پڑے گی. شاید اللہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت تک نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہے. یہ گالیاں دیتے جائیں گے, برا کہتے جائیں گے اور اپنی ہی نیکیوں کو تقسیم کرتے جائیں گے اور وہ خسارہ اٹھائیں گے, لیکن یہ خسارہ نہیں اٹھائیں گے. اسی لیے ایک آدمی نے آ کے حضرت عائشہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہا ام المؤمنین, ایک آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا ہوں, میں عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا ہوں, کیونکہ حضرت عثمان کے زمانے سے ایسے گمراہ لوگ داخل ہو گئے تھے. کہا اے ام المؤمنین, کوئی آدمی جو کہتا ہے کہ میں عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس نے سچ کہا, اس نے سچی بات کہی, میں مومنوں کی ماں ہوں, منافقوں کی ماں نہیں ہوں. میں مومنوں کی ماں ہوں, منافقوں کی ماں نہیں ہوں. یہ صحابہ اکرام جب زندہ تھے انہوں نے ان صحابہ کے ساتھ کیا معاملہ رکھا, احترام کیا, ان کے لیے دعائیں کی, نصیحت کی, اصلاح کی, صلح کی. یہ صحابہ کا طریقہ ہے. اس طرح سے مسائل کو انہوں نے حل کیا ہے اور اسی نہج پر چل کر ہمیں کامیابی ملے گی. یہ صحابہ اکرام سے متعلق مجمل ہمارا عقیدہ ہے. اور اسی طرح صحابہ اکرام کے سلسلے میں ایک اہم بات ہے, وہ یہ ہے کہ آج کے اس دور میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جب بات آتی ہے, ترتیب ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس ترتیب یہ ہے, ہم سب سے افضل صحابی حضرت ابو بکر کو مانتے ہیں. سب سے افضل صحابی ابو بکر کو مانتے ہیں. اگر کوئی آدمی حضرت ابو بکر کو افضل صحابی نہیں مانتا, وہ بدعتی اور گمراہ ہے, سنت سے خارج ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. صحابہ کے عقیدے کی جب بات آتی ہے, ایسے چور لوگ ہمارے درمیان ہوتے ہیں جو رافضیوں کا لباس پہن کر کے اندر داخل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں, لیکن علی کے اتنے فضائل ہیں رضی اللہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ حقیقت میں ان کا پہلا نمبر, علی کا پہلا نمبر ہے. حضرت علی کا احترام اور ان کی عزت ہمارے دلوں میں ایمان کا حصہ ہے. لیکن ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے, سب سے افضل شخص اس زمین پر اس کائنات میں کوئی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ. اور اس بات کو دل کی گہرائی میں اتار لیجئے کہ اس زمین پر نبیوں اور رسولوں کے بعد ابو بکر سے افضل کوئی انسان نہیں آیا ہے, کوئی انسان ان سے افضل نہیں آیا ہے. سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. رسول کے دوست ہیں وہ, جبکہ رسول ابھی رسول بنائے نہیں گئے, جاہلیت کے زمانے سے وہ رسول کے دوست ہیں. اور ایسے شخص جنہیں رسول نے صدیق کہا, صدیق کا مطلب سب سے سچا انسان, جو سچائی کے ساتھ رہتا ہے, وہ لقب اللہ کے نبی نے انہیں دیا ہے. ایسا شخص ان کے درجے میں کوئی نہیں ہے, کوئی ان کے برابر نہیں. حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ مشہور روایت امام بہقی نے نقل کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی, ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر کرایا گیا, اور جب اللہ کے نبی صبح میں بیان کرتے ہیں اس کو, مشرکین نے انکار کرنا شروع کیا, مذاق اڑانا شروع کیا. یہ کیسے ممکن ہے رات کے حصے میں کوئی آدمی مکہ سے بیت المقدس جائے فلسطین, پھر وہاں سے پورے آسمانوں کی سیر کرے؟ انکار کرنا شروع کیا. حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور آ کر کہا, جانتے ہو کیا کوئی آدمی ایسا ہے جو یہ رات کے ایک حصے میں مکہ سے بیت المقدس جا سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں, اس لیے کہ 6 مہینے کا سفر کیسے ایک رات کے ایک حصے میں ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا تمہارے جو ساتھی ہیں, رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے یہ کہا ہے کہ رات میں اللہ نے انہیں اسراء اور معراج کرائی. حضرت ابو بکر نے کہا کیا واقعتاً انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں تمہارے ساتھی نے یہ بات کہی ہے. حضرت ابو بکر نے کہا اگر میرے نبی نے یہ بات کہی ہے تو پھر میں ایمان لاتا ہوں, اس پر تصدیق کرتا ہوں. اور آگے ان کا جملہ دیکھیے, سبحان اللہ, ایمان کسے کہتے ہیں؟ ابو بکر سے سیکھنا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں جس پہ انکار میں کر دوں, میں اس سے بڑی بات مانتا ہوں. میں یہ مانتا ہوں کہ صبح و شام اللہ آسمانوں سے جبریل کو میرے نبی پر اتارتا ہے, جو صبح و شام آسمانوں سے زمین تک فرشتوں کو بھیج رہا ہے, بلا رہا ہے, روزانہ کر رہا ہے. ایک رات اپنے نبی کو بلا لے تو کون سی بڑی بات؟ آپ دیکھیے ابو بکر کا ایمان دیکھیے, جو اللہ کو ہر چیز پر قدیر مانتا ہے, وہ ایمان کیسے راسخ رکھتا ہے کہ جب آپ یہ مانتے کہ جبریل آسمانوں سے ہی اتر رہے ہیں اور اتر کر واپس بھی اللہ کے پاس چلے جا رہے ہیں, آپ اس کا انکار نہیں کر رہے, آپ مان رہے کہ ہاں قرآن آ رہا ہے. لیکن یہ کہہ دو کہ رسول گئے تھے, کہہ رہے کیسے جا سکتے ہیں؟ اگر وہ نہیں جا سکتے تو فرشتہ کیسے جا رہا ہے؟ پھر فرشتے کا بھی انکار ہوگا, پھر قرآن کا بھی انکار ہوگا. یہ حضرت ابو بکر صدیق ہے, ان کا ایمان سب سے راسخ اور سب سے مضبوط ایمان ہے, جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے کننا لا نعدل بأبی بکر احدا, کہتے ہم رسول کی زندگی میں یہ مانتے تھے کہ کوئی بھی انسان ابو بکر کے برابر نہیں ہے.
رسول کی زندگی میں یہ مانتے تھے. میں اس لیے بات خاص طور پر ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کے احترام کی بات کر رہے ہیں لیکن ترتیب میں آگے پیچھے وہ کر رہے ہیں, حضرت ابوبکر کو نیچے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ رسول کی زندگی میں سب سے افضل کوئی شخص ہیں وہ حضرت ابوبکر ہیں. اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ جس طرح اللہ نے ان دونوں کو زندگی میں ساتھ رکھا, ایک مٹی میں اللہ نے انہیں موت کے بعد ساتھ رکھا. کسی نے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا کہ ابو بکر عمر یہ دونوں رسول کے کتنے قریب تھے, کتنے ساتھ تھے, کیسے ساتھ تھے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا دیکھنا چاہتے ہو کیسے ساتھ تھے, کتنے قریب تھے, تو جاؤ دیکھو رسول کی قبریں اور ان کی قبریں دیکھ لو, معلوم ہو جائے گا زندگی میں کتنے ساتھ تھے. جس طرح زندگی میں ساتھ تھے مرنے کے بعد ان کی قبریں بھی رسول کی ساتھ ہی ہیں. سب سے افضل شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت ہے. پھر ان کے بعد درجے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو حضرت ابوبکر کے ساتھی اور دوست ہیں, اور اکثر رسول یہ کہا کرتے تھے کہ میں اور ابوبکر عمر گئے تھے, میں ابوبکر عمر آئے تھے. اکثر آپ کی زبان پر یہی جاری رہتا تھا. یہ دو ساتھی آپ کے ایسے ہیں جو زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. اس لیے کہ صحابہ سب ایک درجے میں نہیں ہیں. بعض صحابہ وہ ہیں جنہوں نے رسول کے ساتھ 2 سال زندگی گزاری, کسی نے 3 سال, کسی نے 4 سال. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اول وقت میں اسلام کو قبول کیا, موت تک رسول کے ساتھ رہے, موت تک رسول کے ساتھ رہے. کتنے بڑے شرف کی بات ہے. دوسرا نمبر حضرت عمر بن خطاب کا ہے رضی اللہ عنہ, اور تیسرا نمبر ہے حضرت علی رضی اللہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو داماد رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان پر بھی بڑا ظلم کیا, انہی کی زندگی میں ان کو شہید کیا ظالموں نے اور خارجیوں نے, گمراہ لوگوں نے انہیں قتل کیا, جبکہ وہ رسول کے ایسے صحابی ہیں جن سے اللہ کے ملائکہ حیا کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں ان کو نکاح میں دی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ صحابی آپ کے داماد بھی ہیں اور اللہ عشر مبشرہ میں سے, خلفائے راشدین میں سے تیسرا نمبر ان کا ہے. اور چوتھا نمبر ہے حضرت علی بن ابی طالب کا رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں, آل بیت میں سے ہیں, خلفائے راشدین میں سے ہیں, عشر مبشرہ میں سے ہیں, جن سے ایمان, جن سے محبت ایمان ہے, جن سے بغض نفاق اور منافقت ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے, مومن نہیں ہے. لیکن وہی ہمارا یہ عقیدہ ہے جو حضرت علی کو ابو بکر عمر سے مقدم مانتا ہو وہ بھی گمراہ, منافق اور بدعتی ہے, ہم اسے بھی مومن نہیں مانتے. کیونکہ یہ ترتیب اور تقسیم ہمارے گھر کی نہیں ہے, یہ ترتیب اور تقسیم اللہ اس کے رسول کی ہے. آپ ترتیب اور تقسیم میں اگر کوئی آدمی کہے کہ ماشاءاللہ جو نماز مغرب ہے بڑی فضیلت والی نماز ہے, بہت عظیم نماز ہے, ایک کام کرتے ہیں مغرب کو ظہر میں پڑھ لیتے ہیں, کہ نماز مغرب ہو جائے گی. اس کی جو ترتیب اللہ نے رکھی ہے اسی ترتیب سے ہم صحابہ کو مانتے ہیں. صحابہ کی اس ترتیب کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. پھر خلفائے راشدین, آپ جانتے ہیں خلفائے راشدین کے بعد عشر مبشرہ کا نمبر ہے 10 صحابہ جن کو ایک حدیث میں جنت کی خوشخبری دی گئی. خلفائے اربعہ کے بعد یہ جو 5-6 صحابہ ہیں سب سے افضل صحابہ مانے جاتے ہیں. ان میں سے 5 صحابہ ایسے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. سب سے افضل صحابہ 10 صحابہ مانے جاتے ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. ان میں کے 5 صحابہ تو حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں مسلمان ہو گئے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ, عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص, یہ سارے ان کے علاوہ اور 2 صحابہ جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ اسلام کو قبول کیا ہے. یہ ترتیب ہے ہمارے عقیدے کے اعتبار سے. اور اس کے بعد میرے محترم بھائی اختتام پر جو ضروری بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, آج ہم سب کے پاس یہ موبائل فون ہے اور اس موبائل فون کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر خیر کا پہلو بھی ہے اور شر کا پہلو بھی ہے, اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے. اس کا ہم استعمال کیسے کرتے ہیں یہ ہمارے اوپر. جیسے انسان کا نفس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ انسان کے نفس میں نیکی بھی ہے اور برائی بھی ہے. اب وہ کیا کرتا ہے اپنے نفس کے ساتھ, اس کا معاملہ ہے. یہی معاملہ اس موبائل فون کا بھی ہے. اس کے اندر خیر بھی ہے, اس کے اندر شر بھی ہے. میں آپ تمام لوگوں کو اللہ سے ڈراتا ہوں اور چوکنا کرتا ہوں, خبردار کرتا ہوں کہ فتنوں کی بھرمار اس موبائل فون پر ہے. اور وہ علماء مجھ سے پہلے شیخ ذبیح اللہ جامی حفظ اللہ نے کہا ہم میدان میں دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کس طرح ان کا ایمان رخصت ہو رہا ہے, کیسے وہ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں, کیسے وہ دین اسلام کے عقیدوں سے منہ موڑ رہے ہیں. واللہ ہم ابھی سفر کے دوران بھی یہ گفتگو کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ آخری کیسا دور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی
5 دن پہلے سنت پر ہے، 5 دن کے بعد وہ رافضی ہے، 5 دن پہلے سنت پر ہے، 5 دن کے بعد کوئی مرتد ہے، کافر ہے، کافروں کے ساتھ گھوم رہا ہے. ایسے مسائل اپنے آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں. یقیناً دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے کہ آخر کون سی چیز ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. میرے بھائیوں، جو چیز ہم نے دیکھی ہے وہ یہ موبائل فون کا اس میں بڑا کردار ہے. اللہ سے ڈریے، اپنے موبائل فون کا صحیح استعمال کیجیے. وہ علماء جو توحید و سنت کی تعلیم دیتے ہیں ان کے بیانات کو سنیں. وہ چیزیں جو آپ کی دنیا اور آخرت کے فائدے کی ان کو سنیں. باقی وہ چیزیں جو آپ کے فائدے کی نہیں ہیں یا گمراہوں کی بات ہے اس کو ہرگز نہ سنیں. کیوں؟ کیونکہ جو آدمی گمراہ لوگوں کو سنتا ہے، سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں من اصغى الى صاحب بدعت، اللہ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں جو کسی بدعتی کو سنتا ہے، معلوم ہے کہ بدعتی ہے، پھر بھی اس کے بیان کو سنتا ہے، فقد خرج من عصمت اللہ، وہ اللہ کی پناہ سے باہر چلا جاتا ہے، اللہ کی پناہ سے نکل جاتا ہے. اب وہ کیسے اس کی موت ہوگی اللہ بہتر جانے. لہذا صحیح علماء کو، سلفی علماء کو جن کا عقیدہ اور منہج صحیح ہے، ان علماء کو سنیے، اس پہ اپنا وقت لگائیے اور اپنے آپ کو بچائیے گمراہ لوگوں کو سننے سے، اہل فتن کو سننے سے، اور اسی طرح بے حیائی اور فواحش کو دیکھنے سے، سننے سے، اور کھلے عام اپنے گھروں میں اسے جاری کرنے سے بچیے. مومن تو وہ ہوتے ہیں جن کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے. ایک دور وہ تھا کہ جب لوگوں کے گھروں کے پاس سے گزرو تو تلاوت کی آواز آتی تھی. آج وہ دور ہے کہ گھروں کے پاس سے گزرو تو گانوں کی آواز آتی ہے، فلموں کی آواز آتی ہے. سبحان اللہ، مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. سوشل میڈیا کے سلسلے میں، موبائل فون کے سلسلے میں اللہ سے ڈریے. اور دوسری بات ہے وہ یہ علم نافع کی طرف آئیے، اللہ کے لیے علم حاصل کیجیے. آپ کی جتنی بھی مصروف زندگی ہو، اللہ کے دین کے لیے وقت نکالیے، کیونکہ اگر آپ نے علم حاصل نہیں کیا آخر کار تو اللہ کے پاس ہمیں جانا ہی ہے. دنیا کے ساری ڈگریاں سب کچھ یہاں چھوڑ کر کے جب لوگ مٹی ڈال کر کے چلے جائیں گے آپ سے سوال ہونے والا ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اس دین کی فکر کر لیجئے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اس کی فکر کر لیجئے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا. من نبیک، تمہارے نبی کون ہے؟ اس کی فکر کیجئے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا. آج ہمارا یہ معاملہ ہے، نہ ہمیں پڑھنا آتا ہے، نہ ہم علماء کے بیانات سن سکتے ہیں، نہ کتابیں ہم پڑھتے ہیں، نہ ہم دروس میں حاضر ہوتے ہیں، نہ ہمارے پاس. اب سوچئے ہدایت آتی کیسے ہے؟ یا تو آدمی سنے یا پڑھے، ان دو چیزوں سے ہدایت آتی ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں. آخر ہدایت کیسے آئے گی؟ اس کے اوپر الٹا یہ کہ دن رات گمراہ لوگوں کو وہ سن رہا ہے تو یہ دل کیا ہوگا؟ جیسے میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جو لوگ فتنوں کو سنتے ہیں، اپنے آپ کو فتنوں کے حوالے کرتے ہیں، ایک وقت ان کے اوپر وہ آتا ہے کلکوزی مجخیہ، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو الٹا کر دیتا ہے جیسے پیالہ الٹا ہوتا ہے. اور دل الٹا ہونے کے بعد 1000 عالموں کی بات بھی سنے گا تو ہدایت پر نہیں آ سکتا. اللہ دل الٹا کر دے گا جو اپنے آپ کو فطروں کے حوالے کر دے. لہٰذا علم نافع کی فکر کیجئے، علم کی فکر کیجئے، ہدایت کو سنیے. نوح علیہ السلام کی قوم کو کیوں تباہ کیا گیا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا گیا. قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام جب انہیں اللہ کی طرف بلاتے تھے کیا کرتے تھے؟ جعلوا اصابعهم في آذانهم، کان میں انگلیاں ڈال لیتے تھے. واستغشوا ثيابهم، منہ پہ کپڑا ڈال لیتے تھے. نہ نوح کی بات سنتے تھے نہ نوح کو دیکھتے تھے. جب ہدایت کے دو راستے ہیں، یا تو سنو یا تو دیکھو، جب دونوں راستے انہوں نے بند کر دیا اللہ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا، کیونکہ ہدایت کے راستے بند ہیں ان لوگوں پر. لہٰذا علم نافع کی طرف آئیے. اور تیسری اور آخری بات ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دین کے سلسلے میں ہماری فکر یہ ہونا چاہیے کہ میں دین پر کتنا عمل کر رہا ہوں، میرے گھر میں کتنا عمل ہو رہا ہے، دین کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، اب تک میں نے کیا کیا ہے، اس کی فکر کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی مدد ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم. جتنے ہمارے مسائل ہیں، تجارت کے مسائل، صحت کے مسائل، گھر کے مسائل، آپسی مسائل، ان سارے مسائل کا حل یہ ہے اللہ کی دین کی طرف ہم آئیں گے، توجہ دیں گے، عمل کریں گے. اللہ کی دین کی فکر صبح شام اگر ہمارے دل و دماغ میں ہو اللہ کی مدد ہم تک آئے گی، اللہ کی مدد ہم تک آئے گی. اور ایسا مسلمان بن کر جینا چاہیے کہ جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے لگائی ہے. جس عمر کے ہم ہیں، جس عمر میں ہم اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں، اس عمر کے لوگ دن رات اللہ کے دین کے لیے گھوم رہے، محنت کر رہے، مشقت کر رہے ہیں. اب دیکھیے ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اختتام پر خلاصہ کلام یہ ہے، صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ کو معدول، سچا، جنتی، اور اسی طرح سارے صحابہ کا ذکر خیر کرتے ہیں اور برائی کے ساتھ کبھی انہیں یاد نہیں کرتے. اور سارے
صحابہ کا احترام ہم کرتے ہیں اور ان کے مسائل کے درمیان ہم کبھی داخل نہیں ہوتے اور صحابہ کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہدایت پر استقامت دے. اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بد اخلاقی سے، کبائر اور صغائر سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی ہمارے نفع بخش ہو، امت کے لیے نفع بخش ہو. اللہ تبارک جب تو دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے. اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے اس حال بلائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہوں. هذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.